تو کیسا گھمنڈی اور کیسا متکبر اور کیسا ظالم ترین بادشاہ تھا، لیکن اللہ دعوت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ فرعون کے پاس جائیں گے تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس کے پاس جا کر تمہیں نرمی سے بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم لہجے میں نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت کو قبول کر لے، أَوْ يَخْشَىٰ، یا ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام وہ آپ پر ایمان لے آئے، مجھ پر ایمان لائے، آپ کی دین کی دعوت کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف تم لوگوں کو کس طریقے سے بلاؤ گے؟ نرم لہجے میں بلاؤ گے، اچھے انداز میں گفتگو کرو گے، جی گپ شپ کے انداز میں، اور جس کو مدعو کیا جا رہا ہے، جس کو دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، آپ اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے اس سے گفتگو کرو گے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو دعوت دو گے۔ جی اس طریقے سے احسن طریقے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اور اللہ کے دین کی طرف ان کو بلانا ہے۔ اللہ کے جب آپ نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر سامنے والے کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سامنے والے کو جب آپ لٹ مار کے انداز میں گفتگو کرو گے، دعوت دو گے، تو پھر اس کے اوپر دعوت کا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے نرمی سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، نرمی سے سمجھانا پڑے گا، نرمی سے گفتگو کرنی پڑے گی، اور نرمی کا اثر جو ہے بہت جلدی انسان قبول کیا کرتا ہے۔ تو دعوت کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ گفتگو کرنی، گپ شپ کے انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور مدعو کو مخاطب کے جو مزاج ہے، جی اس کا جو نیچر ہے، اس کے نیچر کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق، اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور اس کو دین کی دعوت، دین کی تعلیمات جوڑنے کی بات آپ نے اس سے کرنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا وہ بغیر دلائل کے بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو پہلے پروف دو، پہلے آپ ثبوت دو، پہلے آپ اس کی دلیل پیش کرو کہ آپ کس دلیل کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مناظرے کی کیفیت پیدا ہو جائے، مناظرے کے حالات پیدا ہو جائے، اور مناظرے تک بات اور نوبت پہنچ جائے کہ سامنے والا دلیل کا مطالبہ کرے، تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے آپ اس سے مناظرہ بھی کرو۔ مناظرے کے انداز میں آپ اس کو دعوت دو، لیکن مناظرے کا جو منشا ہونا چاہیے اور مجادلے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اپنی واہ واہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے دلائل کے انبار لگا دیے اور سامنے والے کو قائل کر دیا، اس لیے میں بڑا ہو گیا اور جی جو ہے میں اعلیٰ ہو گیا، بلکہ نہیں، آپ کے پیش نظر تو اسلام کی حقانیت ہونی چاہیے، اسلام کی تعلیمات کی سچائی ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام سچا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کی سچائی آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، اپنی بڑائی اور اپنی واہ واہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گپ شپ کے انداز میں آپ دعوت دو، بہترین احسن طریقے سے آپ، اور یاد رکھیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ترش ہوتا اور جو ہے سخت ہو جا اور آپ کا مزاج جو ہے کڑوا ہوتا، جی تو قرآن یوں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اے پیغمبر، اے نبی، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کا مزاج کڑوا ہوتا اور آپ جو ہے لٹ مار طریقے سے گفتگو اور بات کرتے، تو پھر یہ آپ کے آس پاس، آپ کے ارد گرد جو یہ صحابہ کرام کی، آپ نے آپ کے ماننے والوں کی اور آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کی
جان نثار کرنے والوں کی اور اپنی جان کی قربانیاں لگا دینے والوں کی جو جماعت آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ جماعت آپ کے ارد گرد نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو دائیں بائیں ہو جاتی، یہ تو نکل جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ